من الناس فواحد دخل الجنة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله حصول برکت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مبارک فرمان تلاوت کرنے کا الفاظ دیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ من اکل طیبا، جو حلال کھائے گا، وعمل فی سنتی، اور میری سنت پہ عمل کرے گا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، داخل الجنہ، اللہ اس کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تین امور ہیں، تین کام ہیں مختصر سے، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں تو جنت کوئی مشکل نہیں ہے، بندے کے لیے بڑی آسان رکھ دی گئی ہے۔ ہم نے اس کو مشکل کو بنا لیا ہے۔ آسان سا یہ وظیفہ ہے جس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ حلال کھائے اور میری سنت کا پہرا دے، میری سنت پہ عمل کرنے والا بن جائے اور اپنے اعضاء کو محفوظ رکھے، یعنی لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پھر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو کہل صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف فرما تھے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابو کہل اپنے اعضاء سے لوگوں کو محفوظ رکھ، اپنے اعضاء سے لوگوں کو محفوظ رکھ۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے اس کی جزا کیا ملے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ قبر میں تیرے عذاب و عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ صرف ابو کہل کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے بھی ہر مسلمان کے لیے ہے کہ تیرے بدنی اعضاء محفوظ ہیں اور اس سے دوسرا انسان بھی محفوظ ہے، تیری زبان سے، تیرے ہاتھ پاؤں سے، اس کو تکلیف نہیں ہے، تیری شر سے بھی محفوظ ہے، اس کو امن ہے تجھ سے، تو اللہ نے پھر ایسے ہی بندے کے لیے دخول جنت کا سامان بنایا ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کی نسبت میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ اب تھوڑا سا مسئلہ اس طرح بھی ہم لے چلتے ہیں، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ اسی حدیث مبارکہ سے ملتا جلتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان، وعمل فی سنتی، اپنی سنت پہ عمل کرو۔ اسی میں سے ایک اور فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ لا کلوا متقیاں، میرے نبی فرماتے ہیں جب کھانا کھانے کا ارادہ کرو تو ٹیک لگا کے نہ کھاؤ، ٹیک لگا کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن آج کی اس اور فتن دور سے جہاں ہم گزر رہے ہیں، دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے۔ بندہ بیڈ روم پہ بیٹھا ہے، بیڈ پہ بیٹھا ہے، پیچھے دو چار تکیے رکھے ہوئے، ٹیک لگا کر کھانے کا انداز بھی یہی ہے، پینے کا انداز بھی یہی۔ تو اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ اور کھانے پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھانا کھانے کا ارادہ کر لو
تو کھانے کے اندر پھر اس کی کمی بیشی یا اس کے عیب کو تلاش نہ کرتے رہو. اگر تمہیں کھانا پسند ہے تو کھا لو، نہیں پسند تو اس کو اٹھا دو. اس کی عیب کشی نہ کرتے رہو، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، تو آپ کے سامنے کچھ کھانا پیش کیا گیا جس کے اندر کچھ گوشت کے تمازات بھی تھے، ٹکڑے بھی تھے اور کدو شریف بھی تھا، مکس ملا ہوا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف کے جو ٹکڑے ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے تناول فرما رہے تھے. تو میں نے محسوس کر لیا کہ میرے نبی کو کدو شریف بڑا پسند ہے. کہتے ہیں کہ وہ کھانا جو دعوت حضور کے ساتھ میں نے کی تھی، اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کدو شریف کو بڑا مرغوب رکھا، وہی کھاتا رہا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے نبی اس سالن کے برتن کے اندر سے کدو شریف کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے. تو میں نے محسوس کر لیا کہ میرے نبی کو یہ چیز پسند ہے. اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے بھی ایک تعلیم سبق بھی ہے. صرف ظاہراً کھانے ہی کے اس معاملات کو نہ دیکھا جائے کہ حضور کو یہ پسند تھا، صحابہ کسی کو پسند رکھ لیا. اب ہم نے اپنے بدن کو دیکھنا ہے، معاشی معاملات کو دیکھنا ہے، اپنے سماج میں رہتے ہوئے سماجی معاملات کو دیکھنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند. اس کے اندر حکمت یہ ہوتی ہے، یہ تعلیم ہے کہ صحابہ حضور کی پسند کا خیال رکھا کرتے تھے کہ نبی کو کیا پسند ہے اور کیا حضور کو پسند نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور حضرت عمر اس وقت ان کے پاس تورات کا ایک نسخہ تھا، وہ اس کو پڑھ رہے تھے. تو اچانک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو حضرت عمر کا چہرہ تو اس طرف تھا، تو پیچھے آ کر میرے آقا کھڑے ہو گئے. ابوبکر صدیق سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر اپنے مطالعہ ہی میں محو تھے. تو لیکن جب چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں تورات ہے، تو چہرے پہ تغیر و تبدل کے آثار ظاہر ہوئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا، تھوڑا سا آسرا کیا عمر، اللہ کے رسول تیرے پاس کھڑے ہیں. عمر پھر اپنے حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر زور سے حرکت دی، عمر تو دیکھتا نہیں، تیرے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہیں. عمر جب چہرہ اٹھا کے دیکھا، ایک دفعہ تو ہل گئے، یا رسول اللہ آپ. تو میرے نبی نے فرمایا، عمر قرآن کی موجودگی میں تو پھر تورات پڑھ رہا ہے. جب قرآن آ گیا ہے تو پھر تورات کا کیا مقصد ہے؟ عمر نے کہا کہ حضور آج کے بعد تورات کو نہیں پڑھا جائے گا، پھر بند کر دیا تورات کو. تو صاحب اس کے اندر میرے آپ کے لیے کیا تعلیم ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے اپنے معاملات کو کہ آیا کہ جب رسول اللہ کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، ہم پھر اوروں کی سیرتوں کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ جب رسول اللہ کا کردار ہمارے پاس موجود ہے، میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، پھر حضور کی زندگی نمونہ ہونے کے باوجود تیرے بدن کے اوپر یہود و نصارہ کا لباس کیوں ہے؟ جب لباس مصطفیٰ تو موجود ہے، تیرے پاک کھانے کے انداز جب رسول اللہ کی سنت موجود ہے، تو پھر اوروں کا انداز کیوں لے رہا ہے؟ ابھی تو یہ تورات تھی، وہ بھی ایک مصحف تھا، آسمانی کتاب نزول تھی، وہ خطبہ سماعیہ میں سے ایک کتاب تھی تورات. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی فرمایا، عمر جب قرآن ہے تو پھر تورات کا کیا کام؟ جب رسول اللہ کی زندگی تیرے پاس موجود ہے، حضور ایک نمونہ، تو پھر تم اوروں کے ماڈل نمونے کیوں تلاش کر رہا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہم مسلمان بھی کامل نہیں ہو سکے. لباس مصطفیٰ موجود، پھر لباس یہودانہ پہن لینا، طعام کا انداز سنت مصطفیٰ کا موجود ہونا، پھر بندہ یہودیوں کا طریقہ اپنائے، کھانے پینے کا انداز رسول اللہ کا تیرے پاس موجود، پھر تو انداز یہودانہ اپنائے.
اس کے اندر بڑی تعلیم ہے، بڑا سبق ہے۔ انسان اگر اس کے دامن میں کچھ اپنی عقل کی ذرا موجود ہے تو ہم نے اپنی زندگی کی ہر رخ کو دیکھنا ہے، تصویر کی ہر رخ کو دیکھنا ہے۔ خیر ہم اپنی زندگی کو اس موڑ پہ لے آئیں جس پر چلنے کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کھانے کے انداز کو اسی انداز میں لے آئیں جس انداز کو رسول اللہ نے پسند فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہی ہے کہ کھانا اللہ کے نام سے شروع کرو۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھے، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے تمہیں ذہن میں خیال نہ آیا کہ میں نے بس کھانا شروع کر دی ہے، درمیان میں بھی یاد نہیں آئی، آخر میں کھانا کھانے کے بعد یاد آ گیا بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، پھر بھی حکم یہی ہے کہ اگر دسترخوان بچھا ہوا ہے ابھی تو پھر کوئی ایک لقمہ اٹھا کے کھا لو دسترخوان سے، پھر بسم اللہ شریف پڑھ لو، تمہارا پھر بھی عمل کامل ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دسترخوان بھی اٹھا لیا گیا ہے، برتن آگے سے اٹھا لیے گیا، پھر خیال آیا کہ میں نے بسم اللہ شریف تو پڑھی نہ تھی، کھانا بھی کھا لیا، پھر حکم یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگلیوں کو چاٹ لو، پھر تمہارا وہ بھی اجر کامل پھر ہو جائے گا۔ جو کتنی آسانیاں دین میں، شریعت اسلامیہ میں کتنی آسانیاں ہیں، ہم پھر بھی اگر نہ چل سکیں، اپنے قدموں کو اپنے بدن کو نبی رحمت کی سیرت کے اوپر نہ ڈال سکے تو پھر بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ قبر میں رسول اللہ کی ذات تشریف لے آئیں گے تو رسول اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، جب میں نے تیرے لیے تو بڑی آسانیاں کر دی تھی، اگر تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے، پھر بھی نہ آ سکا۔ کھانے کے انداز میں بھی تیرے لیے ہر لمحہ راحت کا سامان شریعت نے رکھا، تو پھر بھی راحت میں بھی سنت مصطفیٰ کو نہ اپنا سکا، لباس مصطفیٰ کو نہ اوڑھ سکا، تو پھر تجھ سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے کائنات؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی ہے اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری سنت سے محبت کرو، تو جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ اللہ کے رسول سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ تمہیں اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے یار؟ دنیا میں دعائیں مانگتے ہیں مدینے کی حاضری مل جائے، نبی کی سنت کو اپنا لو، جنت میں رسول اللہ کے دامن میں ہوں گے۔ اتنی بڑی برکت ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت پہ چلنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہر و باطن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری شریعت مطہرہ کے مطابق بنانے کی رب توفیق مرحمت فرمائے۔ اس بقا فنا میں رہتے ہوئے ہمیں بقا کی تیاری کرنے کی رب توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ۔